السلام علیکم۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور ان کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ فریب کاری کریں، تجھ سے حسد کریں اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور مکر و فریب کی کوئی چال چلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ 11 ستارے ان کے بھائیوں کی طرف اشارہ ہے اور سورج چاند والدین کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ یوسف کو دنیا اور آخرت میں اونچا مقام عطا کریں گے، اور اس کے ماں باپ اور بھائی سب اس کے لیے جھک جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی آپ سے حسد کرتے تھے اور آپس میں یہی باتیں کرتے تھے کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی تعداد میں زیادہ ہیں۔ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کسی دوسرے ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی گزرنے والا قافلہ اسے نکال کر کسی دوسرے ملک لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو ایسا کرو جس پر سب متفق ہو گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹو، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم کھیل کود میں مشغول ہو گئے اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے باپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ باپ کے سامنے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ یوسف ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا، کھیلے کودے گا اور خوش ہوگا، لیکن ان کے دل میں فریب چھپا ہوا تھا جس کو اللہ خوب جانتا تھا۔ وہ لوگ والد سے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ والد نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور جو ہی باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دی اور باتوں باتوں میں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تو اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں کی ان کے کرتوت کی خبر دے گا۔ اس وقت تو غالب اور عزیز ہوگا اور وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تجھ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب جب بھائی واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون آلود کیا اور رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے واپس آئے اور باپ سے کہنے لگے، اے ابا جان، ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو سامان وغیرہ کے پاس بٹھا گئے تھے، اتنے میں وہاں بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ہم ہر قسم کے الزام سے پاک ہیں، آپ ہماری بات کو سچ مانیں، آپ ہمارے اوپر تہمت مت لگائیں، جبکہ آپ خود ڈر رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ بھیڑیا نہیں کھائے گا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم کافی تعداد میں ہیں۔ اب آپ ہماری بات کو سچ نہیں مان رہے۔ وہ لوگ یوسف کی قمیض کو بھیڑ کے بچے کا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد کو اعتبار دلا سکیں کہ یوسف کو واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن جلدی میں قمیض کو پھاڑنا بھول گئے اور قمیض کو صحیح و سالم لے آئے تھے۔ جب شک کی علامتیں پوری طرح ظاہر ہو گئی اور ان کے مکر و فریب کا معاملہ مخفی نہ رہا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے حسد اور عداوت کا حال معلوم تھا، کیونکہ وہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ ابا جان ہماری نسبت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر و جمیل سے کام لوں گا اور اپنے اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگوں گا۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اس کنویں کے نزدیک ایک مسافر قافلہ آیا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔
جب ایک آدمی نے اپنا ڈول پانی کے لیے کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک کر باہر آ گئے۔ جب اس آدمی نے دیکھا تو خوشی سے چیخنے لگا اور بولا کہ زہے نصیب، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو وہ اس قافلے کے پیچھے بھاگے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے، آپ اسے ہمیں واپس کر دیں، نہیں تو اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو قافلے والوں نے بہت ہی کم سکوں، جو ایک معمولی سی قیمت تھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور قافلہ مصر کی طرف جانب چل پڑا۔ اب جب قافلہ مصر پہنچا تو غلاموں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے بازار میں پیش کیا گیا۔ اب اہل مصر میں سے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ جوان ہو گئے تو ایک دن زلیخا نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا، بہلانا، پھسلانا چاہا۔ وہ بہت حسین و جمیل اور مال و دولت والی تھی۔ جب آپ کو اندر بلا کر دروازے کو بند کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی۔ دروازے کے پاس اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شوہر مل گیا۔ جب زلیخا نے دیکھا تو فوراً بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کو سزا کیا ہے کہ یا تو اسے قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب اسے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ تو اس کے محل کے ایک بندے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچا۔ جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب زلیخا کے شوہر نے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا تم اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ بات آخر کار گھر سے باہر نکل گئی اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو کے بارے میں سنا جو دراصل دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی، تو زلیخا نے ان عورتوں کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھر تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا روب اور حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے تم مجھے تانے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ بچا رہا، لیکن اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کے لیے یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ اب زلیخا کے شوہر کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قید کر دیا جائے۔ اب ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں نیکوکار لگتے ہیں، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو دین کی تبلیغ کی، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔